تو بہرحال کربلا کے بعد کیا ہوا؟ اصل تو جو ظلم اور زیادتی کی جو داستان ہے وہ کربلا کے بعد کی ہے۔ پہلے تو کربلا میں جو لوگ شریک تھے نا، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کتنا ظلم ہو گیا ہے، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ لیکن جب سیدہ زینب کبریٰ، بی بی شہربانو اور ایک اور اہل بیت کے گھرانے کی خاتون کو، ان تینوں کو، غالباً بی بی سکینہ تھی، ان تینوں کو ایک ہی اونٹ پر باندھ کر، رسیوں میں جکڑ کر، جب ان تینوں نفوس قدسیہ کو کربلا کے میدان کے پاس سے گزارا گیا تو وہاں پر سیدہ زینب کبریٰ نے کہا، شامی فوجوں کو کہا، یزید کی فوج کو کہا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہتی، صرف اتنا کہتی ہوں کہ یہاں میرے بھائی حسین کا لاشا کسی جگہ پڑا ہوگا، بے گور و کفن پڑا ہوگا، مجھے ایک دفعہ میرے بھائی حسین کی زیارت تو کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبریٰ جب وہاں سے گزرتی ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے سیدنا امام حسین، امام علی مقام کی لاش مبارک کو دیکھتی ہیں، اس پر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب نے لکھا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، جو لوگ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کو ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ کہتے ہیں ان کو ذکر نہ کریں، نہیں، ہمارے بزرگوں نے، سیدنا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فتاوی شریف کے اندر لکھا، اس بات کو آپ نے تسلیم کیا اور مینشن کیا کہ میرے امام کے جسم مبارک کی جو ہڈیاں مبارک تھی وہ بھی چکنا چور ہو چکی تھی، چکنا چور ہو چکی تھی ہڈیاں۔ اور گزری رات، جب ابھی 9 محرم الحرام 10 کی رات تھی، 9 کا دن تھا، امام علی مقام اپنے لباس پر لباس پہن رہے تھے، اپنے لباس کے اوپر، کپڑوں کے اوپر کپڑے پہن رہے تھے، تو سیدہ زینب کبریٰ کہیں سے اپنے خیمے سے نکلی تو دیکھا امام علی مقام جو ہے کپڑوں کے اوپر کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو سیدہ زینب کبریٰ نے پوچھا، بھائی اتنی گرمی ہے، تم کپڑوں کے اوپر کپڑے پہن رہے ہو؟ کہا، بہن تو نہیں جانتی، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے میری شہادت کے بعد میرے کپڑے بھی اتارنے۔ تو امام علی مقام نے 2 لباس باقاعدہ، شہادت سے پہلے پہ قمیص بھی اور تہبند مبارک بھی، یا جو بھی تھا، پاجامہ مبارک جو بھی آپ نے پہنا ہوا تھا، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ وہاں سے گزری تو آپ کہتی ہیں، میں اپنے بھائی حسین کی لاش کے پاس کھڑی ہوئی، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ زینب کبریٰ، میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، لکھا ہے، میں نہیں مانتا کہ سیدہ زینب کبریٰ حسین کی لاش کو پہچان نہ سکے، میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ سیدہ زینب کبریٰ امام حسین کی لاش مبارک کو پہچان نہ سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، حسین تو جنت کا پھول ہے، اس کے خون سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، تو کیا جنت کے پھول کی خوشبو سیدہ زینب کبریٰ نے نہیں پہچانی ہوگی؟ وہاں پہ جب سیدہ زینب کبریٰ کھڑی ہوئی، دیکھا سیدنا امام حسین کی استخوان مبارک، ہڈیاں مبارک چکنا چور ہوئی، آپ کا سر مبارک آپ کے دھڑ سے جدا ہے، اور یزیدی فوج نے اپنے خیمے پر اس کو اپنے نیزوں پر اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت سیدہ زینب کبریٰ نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا کہ بابا جان، نانا جان، یہ دیکھیں، یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہو، یہ وہ حسین ہے جس کو آپ اپنے کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جو آپ کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا، اس کو باغ بنایا کرتا تھا، اس کو لگام مبارک بنایا کرتا تھا۔ حسین کے کپڑے پھٹ گئے ہیں نانا جان۔ یہ سیدہ زینب کبریٰ یہ کربلا کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر باتیں کر رہی ہیں اور امام حسین کے لاشے پر کھڑی ہیں اور کہتی ہے، نانا جان حسین کے کپڑے پھٹ گئے، حسین کی ہڈیاں چکنا چور کر دی گئی ہیں، اور حسین کی لاش پر مٹی اتنی پڑ چکی ہے کہ اس کا جسم مٹی سے اٹ گیا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے کہا، نانا جان آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ کہہ کر سیدہ زینب کبریٰ وہاں سے نکل گئی۔ اب سوچو وہ کیسا منظر ہوگا
کہ جب سیدہ زینب کبریٰ، بس یہ میں نے آپ کو کہا تھا، پہلے کہا تھا میں مختصر عرض کروں گا، سیدہ پاک جب شام کے بازار میں رات کا وقت ہو گیا، رات کو قافلے کو نہیں چلایا جاتا تھا، شام کے بازار میں رات کو رکے تو ایک خاتون آپ کے پاس آئی. مختلف روایات، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک خاتون آپ کے پاس آپ کو کھانا دینے کے لیے آئی. تو کھانا دینے کے لیے جب آئی تو اس نے کھانا پیش کیا تو پوچھا آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ کہا جی ہم مدینے کے. کہا کہ مدینے کے ہو؟ تو میں مدینے میں سیدہ خاتون جنت کی نوکرانی تھی، ان کی میں کنیز تھی، میں ان کی نوکری کیا کرتی تھی. تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہے، تو ابھی پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے وہ مدینے کے رہنے والے ہو. تم مدینے کے کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے وہ لوگ ہیں جن پر خود مدینہ ناز کرتا ہے. ہم مدینے کے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کعبہ خود جھوم اٹھتا ہے. ہم مدینے کے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر جبل احد بھی رقص کرتا ہے. ہم مدینے کے وہ لوگ ہیں جن کی سیادت کی گواہی مدینے کا ذرہ ذرہ دیتا ہے. سمجھدار تھی، سیدہ کی نوکرانی تھی، سیدہ کے گھر پہ جھاڑو لگاتی تھی. وہ کتنی خوش نصیب خاتون ہوگی جو میری اماں پاک کے گھر پہ جھاڑو دیتی تھی. وہ کتنی خوش نصیب خاتون ہوگی جو امام علی مقام کے بال سنوارتی ہوگی. بولو نا سبحان اللہ. وہ کتنی خوش نصیب خاتون ہوگی جو سیدہ زینب کبریٰ کے بال سنوارتی ہوگی، ان کے بالوں میں تیل لگاتی ہوگی، کنگھی کرتی ہوگی. اس نے کہا اچھا، جب سیدہ زینب کبریٰ جب بولتی تھی تو آپ کا انداز اتنا فصیح و بلیغ تھا، بہت بڑی عالمہ تھی. تو آپ کی گفتگو سن کر ایک عالم تو عالم، جاہل آدمی بھی سمجھ جاتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس نے اچانک فٹ سے کہا، فوراً کہا اچھا تو آپ سیدہ کے گھر کے لوگ ہیں؟ بھائی وہی سیدہ کے گھر کے لوگ، صرف یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کعبہ رقص کرتا ہے، جن کو دیکھ کر جبل احد بھی رقص کرتا ہے، مدینے کا ذرہ ذرہ جن کی سیادت کی گواہی دیتا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یا تو وہ سیدہ ہو سکتی ہے یا سیدہ کے گھر کے بچے ہو سکتے ہیں. کہا ہاں وہی ہے. تو اس وقت اس نوکرانی نے، جو سیدہ کی کنیز تھی، غلام تھی، لونڈی تھی، باندھی تھی، اس نے کہا کہ جب میں وہاں چھوٹے چھوٹے دو بچے سیدہ کی گود میں تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور ایک بچی بھی تھی سیدہ کی گود میں، کیا وہ کہاں ہے؟ تو اس وقت سیدہ زینب کبریٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور آپ پھوٹ پھوٹ کے روئی. کہا کہ سیدہ کی گود میں وہ جو بچی تھی وہ میں ہی. دیکھ لے، اس وقت اس عورت نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا کہ سیدہ کے بچوں کے ساتھ اس کے نانا کی امت، اس کے بابا کی امت نے یہ سلوک کیا ہے. پوچھا حسین کہاں ہے؟ اس وقت میری اماں جان سیدہ زینب کبریٰ کہتے ہیں نا کہ سیدہ خاتون جنت اماں پاک کا ثانی دنیا میں موجود ہے. اماں پاک کا ثانی دنیا میں موجود ہے. اماں فاطمہ الزہرا، ان کا ثانی سیدہ زینب کبریٰ ہے، لیکن سیدہ زینب کبریٰ کا ثانی کوئی نہیں. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آئندہ جمعہ میں صرف سیدہ زینب کبریٰ پر بات کروں. ہاں، یہ بھی تو ایک بہت بڑا کردار ہے کربلا کا. مدینہ المنورہ کو اجاڑا گیا، کعبۃ المشرفہ کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی گئی، پتھر مارے گئے کعبے کی دیواروں کو، آگ لگائی گئی. جو لوگ آج یزید کی طرفداری کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا یزیدی فوجوں کے لیے. یہ روایتیں تو صحیح ہے نا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میری نظر جا چکی تھی، میں بڑا پریشان تھا کہ مدینے کے سکھ چین کو برباد کر دیا گیا ہے. اب کہاں سے مدینے میں کہاں سے اذان ہوگی اور کہاں سے نماز ہوگی؟ کہتے ہیں جب بھی اذان کا وقت آتا تو رسول اللہ کے روزے سے اذان کی خود آواز آتی تھی. جب نماز کا وقت ہوتا تو جماعت کھڑے ہونے کی آواز آتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ. پوری اذان آتی، پوری اقامت آتی، اور پوری سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی، اور پوری جماعت کرنے کی آواز رسول اللہ کے روزے سے آتی تھی. 10,000 تابعین کو شہید کیا گیا. 10,000 مفسرین قرآن بھی تھے اس میں محدثین بھی تھے، اس میں بڑے بڑے فقہا بھی تھے،
اس میں بڑے بڑے بلغاء بھی تھے، مناطقہ بھی تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، پیران اعظام، ان کو شہید کیا گیا۔ 1000 عورتوں کی عزت لوٹی گئی، اور ان میں سے 700 عورتیں وہ تھیں، 700 عورتیں وہ تھیں جن کو بغیر شادی کے کنوارے پن میں حاملہ ہونا پڑا۔ ان میں صحابیات بھی تھی، ان میں تابعیات بھی تھی، بلکہ ایک صحابی رسول حضرت قبشہ کے گھر پہ گھسے یہ لوگ، تو حضرت قبشہ کے گھر پہ گھس کر انہوں نے کہا کچھ ہے تو دو، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت قبشہ انباری ان کا پورا نام تھا، حضرت قبشہ انباری کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا تھا، وہ پہلا دودھ ماں کا لے رہا تھا ماں کے پیٹ پہ لیٹ کر، تو یہ بدبخت لوگ اندر گھسے، انہوں نے اندر گھس کر کہا کہ کچھ ہے تو دو، تو اس وقت اس خاتون نے کہا جو اس صحابی کی بیوی تھی، زوجہ تھی، انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ حضرت قبشہ انباری کا بچہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جان نثار صحابی تھا، اس کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، کچھ ہے تو دو، تو اس وقت حضرت قبشہ انباری کی زوجہ جو اس بچے کی ماں تھی، اس نے کہا کہ بیٹا اگر اس وقت آج میرے پاس مہنگی سے مہنگی چیز ہوتی تو میں اس کو دے کر تیری جان بچا لیتی، ہائے میری جان میرے پاس آج کچھ نہیں ہے کہ میں تیری جان بچا سکوں۔ ایک فوجی آگے بڑھا، اس نے بچے کو ٹانگ سے پکڑا اور ٹانگ سے پکڑ کر اس کو کھینچا اور کھینچ کر دیوار پر مارا، اس کی مغزال، اس کا مغز باہر آیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ اتنا ظلم کیا گیا، کیا تمہیں یہ صحیح روایات نظر نہیں آتی؟ تم نے پھر بھی یزید کو اپنا ماموں، چاچو، خالو تم نے لازمی بنانا ہے؟ اگر تم نے پھر بنانا ہے تو بناؤ، سن لو ہمارا یہ اعلان ہے کہ تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک۔ قیامت کا دن ہوگا، تم دعا کرو، دعا کے لیے سارے ہاتھ اٹھاؤ کہ یا رب العالمین آج یزید کی دفاع میں جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، 1000 صفحات کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، 100 صفحات کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یزید کو اللہ کا ولی ثابت کیا جا رہا ہے، یا اللہ جو لوگ یزید کی دفاع میں کتابیں لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ان کو یزید کے ساتھ اٹھانا اور ہمیں ہمارے امام حسین کے ساتھ اٹھانا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔